وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90-91 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما الخمر بے شک شراب۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس، پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشاء الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ لیکن آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے۔ برین عقل و دانش ببایت گریست، یعنی شراب کو رجس، پلیدی اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا، نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا منافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ایک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے، اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے وہ بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والمیسر اور جوا، المیسر یعنی جوا، اس سے جوے کی کوئی بھی مخصوص صورت مراد نہیں، بلکہ وہ تمام صورتیں اور شرطیں مراد ہیں جن پر جوے کا اطلاق ہو سکتا ہے، مثلا لاٹری، ریس پر بازی لگانا وغیرہ۔ والانصاب اور بت، الانصاب نصب کی جمع یعنی بڑے بڑے بت، مراد ان کے نام پر دی جانے والی نظر نیازیں، یعنی ایسے مقامات جنہیں کسی موجود یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکیہ عقیدوں کی بنا پر عوام میں تقدیس کا درجہ حاصل ہو اور وہاں نظر نیازیں بھی چڑھائی جاتی ہوں۔ ان میں مرکزی کردار چونکہ کسی بت، پیر، فقیر یا اس کی روح کا ہوتا ہے، لہذا بت گری، بت پرستی اور بت فروشی سب چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ والازلام اور پانسے یعنی جوئے کے آلات، والازلام اس سے تیروں کے ذریعے تقسیم مراد ہے۔ ان تمام چیزوں کو ناپاک اور شیطانی فعل قرار دیا اور فرمایا ان سے اجتناب کرو اور دور رہو، اسی میں تمہاری کامیابی اور فلاح کا راز مضمر ہے۔ رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں جو محتاج وضاحت نہیں ہیں، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور پشتینی جاگیرداروں کو مفلس و کلاش بنا دیتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہما، شراب سے انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے،
سے تباہ ہو جاتی ہے، اور یوں انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری اور انسانی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ جوا لالچ، حرص، نقصان اور آپس کی دشمنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ فال اور توہم پرستی ایمان، یقین اور بھروسے کو ختم کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کو مان لینے سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہ ماننے سے اپنا ہی نقصان ہے۔ نہ اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہوگا۔ ان کا کام تو صرف برے اچھے کی تمیز سکھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم بندوں تک پہنچانا تھا، اور بس۔ آگے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو کرو گے اس کا بدلہ دنیا میں اور آخرت میں تمہیں مل جائے گا۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ انما یقیناً یرید چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یوقع یہ کہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے سے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، اور ان دنوں شراب فضی گندی کھجوروں کی ہی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابو ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اپنے چچاؤں اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے، کیسی خبر؟ اس نے کہا، شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ پھر کبھی شراب پی۔ والمیسر اور جوئے کے ذریعے سے۔ میسر بمعنی وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں یا آسانی سے ہاتھ لگ جائے، اسے جوا اور قمار بازی بھی کہتے ہیں۔ جوئے کی معروف قسم تو شرعاً اور قانون حرام ہے، اور جواری کو کسی معاشرے میں بھی معاشرہ کا معزز فرد نہیں سمجھا جاتا، مگر موجودہ دور میں جوئے کی کئی نئی اقسام بھی وجود میں آ چکی ہیں، جن میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، اور بعض کو حکومتوں کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ ایسی سب نئی شکلیں بھی حرام ہیں، مثلا لاٹری، معمہ بازی، ریفل ٹکٹ، انعامی بانڈ، ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں، نیز چوس اور شطرنج وغیرہ بھی قمار بازی ہی کی قسمیں ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل تو کیا، تم ان شیطانی کاموں سے منتہون باز آؤ گے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔
نمبر 1 شراب نچوڑنے والا، نمبر 2 نچڑوانے والا، نمبر 3 لینے والا، نمبر 4 اٹھانے والا، نمبر 5 جس کے لیے لے جائی جائے، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 چیزوں یعنی شراب، جوا، بت اور تقسیم کے تیروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندا اور شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، پس اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں رجسن اس گندی اور ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے جس سے فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ نفرت کرے۔ اس آیت میں جن 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب قابل نفرین امور ہیں اور شیطانی کام ہیں، کیونکہ شیطان ہی کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے ان قبیح امور کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور پھر شیطان ایسے کاموں پر خوش بھی ہوتا ہے، لہذا انہیں شیطانی افعال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بت پرستی تو ویسے ہی حرام ہے، یہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح قسمت آزمائی کے تیر بھی شرک میں داخل ہیں۔ اگر کوئی شخص شراب اور جوئے کو اچھا سمجھتا ہے اور ان کی حرمت کا قائل نہیں ہے تو اس میں اور بت پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں، دونوں کافر ہیں۔ ہاں اگر اس کو حرام سمجھتے ہوئے پیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بہرحال ان 4 چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شراب کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حد 40 کوڑے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 کوڑوں کے قائل ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں شرابیوں پر یہ حد جاری ہوتی رہی۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور نفرت ڈال دے۔ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو جانا قدرتی امر ہے۔ جوئے میں بھی ایسا ہی ہے، ہارنے والے کو دل میں جیتنے والے کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے بازی جیت لے۔ اس طرح عداوت اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، پھر دنگا فساد، لڑائی اور ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ شراب پینے والا تو ویسے ہی نماز کے قریب نہیں جا سکتا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ اس میں مگن ہو کر انسان فرائض تک کو بھول جاتا ہے۔ کھیلنے والے کھیل میں مگن رہتے ہیں حتیٰ کہ اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اسے اپنے کھیل میں مشغول رہتے ہیں، نہ انہیں اللہ کے ذکر کی فکر رہتی ہے اور نہ نماز کا خیال رہتا ہے۔ اور شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے فرائض سے روک دے۔ فرمایا جب شراب نوشی اور جوئے کے شیطانی فعل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آ جاؤ گے؟ شراب اور جوئے کے متعلق اللہ تعالی جل شانہ نے اپنا آخری حکم صادر فرما دیا ہے، لہذا اب ان کو جاری رکھنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ جو شخص اب بھی باز نہیں آئے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.